ان للمتقین مفازا حدائق واعناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری جان، میری اولاد، میری خوشیاں اس کلام پر قربان، دین اسلام پر قربان، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ پارہ نمبر ہے 14 اور سورت کا نام ہے الحجر۔ جس علاقے یا ایریا میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم یا قوم سمود رہتی تھی نا، اسے کہا جاتا ہے الحجر۔ ہجر کا مطلب ایک تو ہے روکنا، ممنوع۔ تو پہاڑوں پر انہوں نے گھر تراشے، مضبوط گھر ہوتے تھے، پھر ان گھروں پر فخر بھی کیا تھا کہ کوئی آفت اب نہیں پہنچ سکتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ مکانات جو ہیں آفتوں سے روک دیں گے، یہ میننگ بھی اس طرح سے بھی کیا جاتا ہے۔ یہ قوم تباہ کیسے ہوئی؟ یہ قوم جو ہے زلزلے اور ایک چیخ کی وجہ سے تباہ ہوئی تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے پختہ گھروں کو ایک چیخ سے ہلا کر رکھ دیا، ان کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ یہ کیسے محفوظ رہ سکتے تھے؟ آیت 9 ہے، اس میں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنے قرآن کو اپنی حفاظت میں لے لیا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ جڑ جاتے نا، دین کے ساتھ جڑ جاتے، تو ان کے مکان بھی محفوظ رہتے، یہ بھی محفوظ رہتے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ جو ہے اپنے گھر بنا کے یہ نہیں سوچ سکتے کہ گھر بہت مضبوط ہیں تو ہم لوگ اب جو ہیں سیلاب سے بچ جائیں گے، زلزلوں سے نعوذ باللہ بچ جائیں گے، اللہ محفوظ رکھے۔ جڑنا کس سے ہے؟ جو آیت 9 میں بتایا جا رہا ہے، قرآن سے جڑ جاؤ۔ آیت آغاز ہو رہا ہے روبہ ماہ سے ہو رہا ہے، قرآن میں کہیں یہ لفظ نہیں یوز ہوا، پہلی دفعہ یہیں پر ہی یہ لفظ یوز ہوا ہے۔ پھر اس صورت میں آیت 22 میں ایک لفظ آ رہا ہے فَأَسْقَيْ، پس پلایا ہم نے، ٹھیک ہے۔ ساقی ہوتا ہے نا، پس پلایا ہم نے، طلب تھی تمہیں اس لیے ہم نے پلایا، نہ ہم نے پلایا، کمو تمہیں پلایا، ہو وہ، یعنی کیا؟ ہم نے تمہیں پانی پلایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں یہ بتاتے ہیں کہ ہواؤں کو ہم نے بھیجا، ہوائیں جو ہیں بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں ہوائیں جو ہے ایسے تو نہیں فیل ہوتا نا کہ کوئی بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ کیسی ہوائیں ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آسمان سے پانی برستا ہے، یہ وہ والی ہوائیں ہیں جو خوشخبریاں لے کر آتی ہیں اور بارش برساتی ہیں۔ اور پھر بارش سے ہم کیا کرتے ہیں؟ یہی لفظ پہ یہاں پر آ گیا، پس پلایا ہم نے تمہیں وہ پانی۔ ہم یہ گلاس کا پانی اپنے ہونٹوں تک لائیں گے اور سمجھ لیں گے کہ ہم نے اس کو اندر کیا۔ اس لفظ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں پانی پینے سے ہی پہلے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس لفظ میں یہ میسج بھی ہے کہ ہم نے تمہیں پلایا، تم نہیں پی سکتے تھے یہ پانی۔ پھر اگر ہم اتنے زیادہ لفظ کو، اتنی وسعت کو اور دیکھیں تو ہم نے کیا کچھ نہ پیا اس پانی کی وجہ سے، ہم نے اسی پانی کی وجہ سے کیا کچھ کھایا نا، کتنی غذائیں ہیں نا، اور اسی پانی ہی کی وجہ سے ہیں، اور اتنے ڈرنکس ہیں، کیوں؟ اسی پانی ہی کی وجہ سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نہیں تم اسے ذخیرہ کرنے والے، قیامت تک پانی رہے گا، کبھی نہیں سنا کہ پانی ختم ہو جائے۔ ہر انسان کی ضرورت ہے، کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں چیز کہ کہیں پانی نہیں تو ہم یہ پی لیں گے، ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں جتنے مرضی تم ٹینک رکھ لو اوپر، اپنے ٹینک کو بھر لو، فل کر لو، لیکن تم ذخیرہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایسی قدرت ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ایک ہماری روٹین میں چیز ہے، ہم نے سوچا ہی نہیں کبھی کہ کتنی بڑی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ نعمت ہے۔ اس کے علاوہ اسی صورت میں ہمیں ایک لفظ اور بھی ملے گا، آیت ہے 91، اس میں بھی دیکھ لو آیت 91 میں کیا لفظ مل رہے ہیں، ایدین، ٹکڑے ٹکڑے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کا حال کیا ہے، اس نے قرآن کا پارا پارا کر دیا، قرآن ہی کو پارا پارا کر دیا، قرآن کی بوٹی بوٹی کر دی، پاش پاش کر دیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پیچھے اگر ہم آیت کو دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ اپنا ذرا تعارف اس انداز میں بھی کروا دیجئے کہ میں تو ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ جہنم کی باتیں ہمیں نہ بتائی جائیں، ہمارا دل چھوٹا ہے، تو ایسا نہیں ہوگا، جو وحی آئے گی ہم تو صاف صاف بتانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں وعیدیں سنانے کا حکم ہے اور ہم آپ کو وعیدیں سنائیں گے۔ ہاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت 90 میں فرماتے ہیں جیسا کہ نازل کیا ہم نے تقسیم کرنے والوں پر کہ تم کیوں حیران ہوتے ہو، یہ وحی کیا چیز ہے یا ڈراوے ایسے۔ آج بھی جو وحی آ رہی ہے کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ایسے وحی آتی ہی رہی تھی،
ایک میننگ یہ کس پر آتی رہی تھی؟ ایک تو اگر ایک میننگ سے ہم سمجھے تو جو قسمیں کھانے والے لوگ تھے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ میننگ ہو گیا۔ پھر آج اگر تم جھٹلاتے ہو اس کو تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، عذاب پہلے بھی آیا تھا جنہوں نے جھٹلایا تھا، اور عذاب پھر آئے گا، کن پر آئے گا؟ تقسیم کرنے والوں پر، بانٹنے والوں پر، جس نے اس قرآن کو بانٹ دیا یا جس نے قسمیں کھائیں۔ کس نے قسمیں کھائیں؟ اگر ہم اس سورت کا نام دیکھنے الحجر ہے تو حضرت صالح علیہ السلام یا قوم سمود نے قسمیں کھا کھا کے کہا تھا ہم حضرت صالح علیہ السلام جو ہے ان کا حصہ پاک کر دیں گے، انہی کو قتل کر دیں گے، آپس میں قسمیں کھائیں۔ اہل مکہ نے آپس میں میٹنگ کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ہم قتل کر دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جیسے آج تم قسمیں کھا رہے ہو نا، پہلے بھی قسمیں کھائی گئی تھی، اور کیا ہوا تھا؟ ان کو بھی پاش پاش کر دیا گیا تھا۔ یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ یہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ جو لفظ یہاں پر یوز ہوا، جو میں کہہ رہی ہوں پورے قرآن میں یہ لفظ یوز ہی نہیں ہوا، یہیں پر یوز ہوا۔ یہ ایسے ہے، یہ عرب بولا کرتے تھے جب بکرے کی یا اونٹ کی کو ذبح کر لیا اور اس کی بوٹیاں کر دی جاتی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ لفظ یہاں پر یوز کیا کہ قرآن کا تم نے یہ حال کر دیا۔ تو اسکالرس یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی کھجور ہے، کھجور کھا کے ہم ایک پیس ادھر کر دیں، ایک پیس وہ دائیں بائیں سارا بکھیر دینا، تو یہ ہے عدین۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم نے کیا کر دیا، قرآن کو اس طرح سے پاش پاش کر دیا۔ کیسے پاش پاش کر دیا گیا؟ اہل کتاب نے اپنے حساب سے فتوے دیے، انہوں نے اپنی کتاب کو کیسے کیا؟ پاش پاش، اپنے حساب سے فتوے دیے، تحریف کی۔ تو یہ کیا تھا؟ اپنی کتابوں کا ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور بوٹی بوٹی کر دینا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اس قرآن کو قرآن ہی سے سمجھے کہ اس قرآن کی بھی بات ہے اور ان کے قرآن یا ان کی کتاب کی بھی بات تھی، ٹھیک ہے، اپنے قرآن کو لے کے سامنے رکھو، تو پھر کسی نے اس میں کیا کیا؟ لفظ تو چینج نہیں کیے لیکن اپنے حساب سے میننگ لیے۔ پھر جس کو جو بات اچھی لگی اس نے وہ بات لے لی، جو بات مشکل لگی اس بات کو چھوڑ دیا۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ہوتا ہے کہ یہ کام مجھے آسان لگتا ہے، یہ میں کر لیتی ہوں، یہ کام مشکل ہے، یہ میں نہیں کرتی، ہے نا۔ حالانکہ قرآن کا تو یہ ہے کہ سب کچھ کرو، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ ہمارے ساتھ گیلا کرتے ہیں کہ دیکھو تم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا۔ اہل مکہ کو بھی بتایا گیا جو کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام تک کی تو بات ٹھیک ہے، جو تم کہتے ہو کہ وہ جو ہیں حنیف تھے، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، ہم ان کے فالوورز ہیں، ان کی اولاد ہی میں سے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، وہ ہمارے جد امجد کی بات ہے، قرآن بتاتے ہیں، ہم وہاں تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن جو تم توحید کی بات کرتے ہو کہ بتوں کو نہ پوجو، یہ بات جو ہے یہ ہم لوگ نہیں مانتے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہے؟ یہ یہی بات ہے کہ قرآن کو تم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو جو قرآن کے ٹکڑے کرتا ہے، آیت 92 میں بتایا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں پس قسم ہے آپ کے رب کی، ہم ضرور سوال کریں گے، اجمعین، سب کے سب سے سوال کیا جائے گا کہ یہ پند سورہ کیوں لے آئے تھے۔ پند سورہ کیا ہے؟ قرآن کے ٹکڑے کر دینا، بس اس 5 سورتوں کو ہی پڑھتے رہو۔ سوال کیا جائے گا کہ سورہ یاسین ہی کیوں پڑھی جاتی تھی، پورا قرآن کیوں نہیں پڑھا گیا؟ یہ کیا ہے؟ آپ نے اس ایک سورت کو فضیلت سمجھ لیا۔ یہ پوچھا جائے گا آپ لوگوں سے کہ الرحمن کو کس نے کہا تھا کہ یہ شفا دے گی؟ شفا کے لیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ بتائی تھی، احادیث بتاتی ہیں، دعائیں بتائی تھی، تو آپ نے سورۃ الرحمن کہہ دیا بس سنو اور دیکھو اور بس سنو، ٹھیک ہے، دیکھنا تمہیں جو ہے کتنی ذرا شفا مل جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ خود ہی سے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جو آسانی لگی وہ بنا لیا، اپنا دین بنا لیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ قسم ہے آپ کے رب کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی قسم کھا کے کہتے ہیں یہ سوال تم سے ضرور کیا جائے گا، کلمے کا سوال ہوگا کہ کلمہ کیا تھا، یہ سوال کیا جائے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم میں سے ہر ایک شخص اکیلا اکیلا رب کے سامنے پیش ہوگا۔ اکیلا اکیلا آئے کیسے تھے؟ اکیلے اکیلے آئے تھے، اور ایک ایک شخص جو ہے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہر ایک اکیلا اکیلا، چوندویں کے چاند کو ایک اکیلا چاند جگمگاتا ہے نا، تو اکیلا دیکھتا ہے اس چاند کو، اور اکیلا اکیلا دیکھتا ہے، ہر ایک اپنے طور پہ دیکھتا ہے، دوسرے کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا نا۔ تو اسی طرح اللہ کے سامنے بھی سب اکیلے اکیلے پیش کیے جاؤ گے۔ اللہ تب فرمائے گا اے انسان تم مجھ سے مغرور کیوں ہو گیا تھا؟ کس چیز کا تمہیں تکبر تھا؟ تم نے اپنے علم پر عمل کیا کیا؟ جو تمہارے پاس علم تھا اس کا جواب دو، تم نے کیا عمل کیا؟ اور میرے رسول جب تمہارے پاس آتے تھے تو تم نے انہیں کیا جواب دیا تھا؟ یہ پوچھا جائے گا۔ پھر اسکالرز کہتے ہیں 2 باتیں پوچھی جائیں گی کہ معبود کس کو بنایا تھا؟ کیا اللہ کو بنایا تھا، پیسے کو بنایا تھا، گھر کو بنایا تھا، اولاد کو بنایا تھا، رشتہ داروں کو بنایا تھا؟ کس کو الہ بنا دیا تھا؟ جو کہتے تھے اس کے پیچھے چل پڑتے تھے۔ دوسرا سوال ہوگا کہ رسول کی مانی تھی یا نہیں مانی تھی؟
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت 92 میں یہی ہمیں میسج دیا کہ ایک ایک انسان سے سوال کیا جائے گا. کس چیز کا سوال کیا جائے گا؟ 93 میں آ رہا ہے اس چیز کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے. تمہارے عمال ہی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ یہ پوچھا جائے گا تمہارے رشتہ دار نے ایسے کیوں کیا تھا، تمہاری اولاد نے ایسے کیوں کیا تھا، تمہارے بڑوں نے ایسے کیوں کیا تھا. تم سے تمہارا ہی سوال کیا جائے گا کہ تمہارے پاس تو عمل کی باتیں پہنچ چکی تھی، علم پہنچ چکا تھا، پھر تم بتاؤ تم نے اس کا پھر کیا جواب دیا تھا. آیت 72 میں بھی جو آ رہا ہے، آیت 72 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ تمہاری عمر کی قسم. ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ قسموں کی حفاظت کرنی ہے، قسمیں کھانی ہی نہیں ہے. لیکن کہیں گواہی دینی پڑ جاتی ہے، کچھ حالات ایسے ہیں تو تب صرف ہم تب قسم کھا سکتے ہیں، ایسے فضول ہم قسم نہیں کھا سکتے. قرآن ہی کہتا ہے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو، ٹھیک ہے. لیکن اگر کہیں بھی ہم قسم کھانا چاہ رہے ہیں، حالات اس قسم کے ہیں، ماحول اس قسم کا ہے، قسم کھانی ہے تو پھر اللہ کی قسم کھانی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کی قسم، مجھے نبی کی قسم، مجھے اولاد کی قسم، مجھے شوہر کی قسم، مجھے ماں باپ کی قسم. کہا جاتا ہے نا اس طرح سے، تو یہ قسمیں ہم نہیں کھا سکتے. اگر قسم کھانی ہے تو صرف اللہ ہی کی قسم ہوتی ہے. ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ڈیفرنٹ قسمیں کھائی ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہیں جس کی اللہ نے کھائی ہیں. اور کیوں کھائی ہیں؟ اللہ نے اس کی اہمیت دلوائی، ہمیں اہمیت یاد کروائی. والتین والزیتون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف اس کھانے کی قسم کھا کے اللہ نے اس کی اہمیت ہمیں جو ہے بتائی، بلکہ ان جگہوں کی بھی جو ہے ہمیں اہمیت بتائی کہ بیت المقدس کی قسم، فلسطین کی قسم، جہاں حضرت نوح علیہ السلام تھے اس کی قسم، پھر حاذ البلد، اور یہ جو شہر ہے مکہ اس کی قسم، وہ ان جگہوں کی بھی قسمیں ہیں. تو یہاں پر آیت 72 دیکھو، پورے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کی بھی قسم نہیں کھائی شخصیت میں سے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واحد قسم کھا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت دی گئی ہے کہ آپ کی قسم بے شک وہ البتہ نشے میں تھے اور وہ بہک رہے تھے. تو بات کس کی جا رہی ہے؟ قوم لوط کی یہاں پر بات ہو رہی ہے. مختصر یہ تھے. کل بھی ہم نے اس کے بارے میں الحمدللہ ٹاپک پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر عذاب دیا تھا، اور ہم نے عذاب کی قسمیں بھی دیکھی تھی کہ اوپر جا کے جب پلٹا دیا جائے گا اس زمین کو تو اس کا بچے گا کیا. لیکن اللہ کا غضب اتنا تھا کہ پتھر بھی پھینکے گئے، پتھروں پہ نام بھی لکھے ہوئے تھے کہ کس پہ یہ پتھر گرے گا. جب بھی کوئی فطرت سے ٹکرائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی پھر اس کا ایسے ہی اس کی اینٹ سے اینٹ بجائے گا. یہاں پر ان کا حال آیت 67 میں بتایا جا رہا ہے کہ قوم کا حال کیا تھا. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بیوی نے بتا دیا باہر جا کے، ایک راز کو راز رہنے نہیں دیا تھا، شوہر کا راز تھا جو جا کے اس نے راز کو فاش کر دیا، ان کا حال کیا تھا؟ خوشیاں مناتے ہوئے دوڑے چلے آ رہے تھے کہ واہ خوبصورت لڑکے آگے. ان کا حال تو یہ تھا، اس قدر بے حیائی تھی. حال ان کا مزید کیا تھا؟ قسم کھا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے رسول آپ کی زندگی کی قسم، آپ کی جان کی قسم، بے شک البتہ نشے میں تھے، وہ بہک رہے تھے. یعنی مستی ہی مستی تھی، مست تھے، غلبہ بہت زیادہ تھا ان پر. تو یہ جو لفظ آ رہا ہے نا یہاں پہ سکرت، ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں موت کے وقت بھی کہتے ہیں نا، سکرات کا عالم کہتے ہیں کسی چیز کی مستی، خواہ وہ غلبہ عشق سے ہو یا موت کے وقت یا موت کی غشی ہو. تو پتہ چل گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا غصہ ہے کہ اللہ نے مزید آگے ٹاپک لائے اور ان کا حال بتایا کہ مہمان آئے تھے تو خوشی خوشی بھاگتے ہوئے آئے کہ یہ تو بہت خوبصورت لڑکے آ گئے ہیں. نبی کی قسم کھا کے نبی کو یہاں پر فضیلت بھی دی گئی. ایک چیز یہ. دوسرا اگر ہم آیت 65 میں دیکھیں تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انداز بتایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو کیسے کہا گیا تھا کہ نکلو، اپنے جو فالوورز ہیں نا ان کو لے کے نکلو. بعض سکولرز تو کہتے ہیں کہ ایک دو اور تھے، بعض سکولرز کہتے ہیں نہیں صرف بیٹیاں ہی جو تھیں وہ ایمان والی تھیں، صرف بیٹیاں ہی. اگر ہم صرف بیٹیوں کو لے کے چلیں یا پھر باقی فالوورز کو بھی لے کر چلیں تو بیٹیوں کا زیادہ کہا جاتا ہے، وزن اسی میں بتایا جاتا ہے. چلو بیٹیوں کو لے کے چلتے ہیں. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو یہ حکم ہوا تھا کہ آپ نے پیچھے چلنا ہے تو آپ کے جو فالوورز ہیں وہ آگے چلیں. تو دنیا میں لیڈر تو آگے چلتا ہے، روز قیامت بھی لیڈرز کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، فالوورز پیچھے ہوں گے. لیکن یہاں پر اس آیت میں آپ خود دیکھ لو الٹ کر دیا گیا. الٹ ہے نا، حضرت لوط علیہ السلام کو کہا گیا اور چلتے چلو پیچھے ان کے، اور مڑ کے نہیں دیکھنا. آگے کس کو رکھنا ہے؟ جو آپ کے فالوورز ہیں، جو آپ کی بیٹیاں، ان کو آگے رکھنا. صرف بیٹیوں پر اگر ہم بات کریں تو دیکھو والد کو کہاں پر رہنا ہوتا ہے. ایک یہاں سے یہ رخ بھی پتا چلتا ہے کہ اپنی بچیوں یا اپنی اولاد پہ نظر کیسے رکھنی ہے. والد نے پیچھے رہنا ہے کہ بچیاں کیا کر رہی ہیں. بچیوں کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑ دینا، اسکول جا رہی ہیں، یونیورسٹی جا رہی ہیں،
ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میری بچی تو اچھی ہے، اچھے ماحول میں نہیں، ہر طرف شیطان موجود ہے۔ ایک ہمیں یہ بھی میسج مل گیا یہاں سے، اور دوسرا میسج میں نے آپ کو شاید کل بتایا بھی تھا کہ پیچھے ہم نے اس لیے بھی نہیں دیکھنا، وہ لذتیں کسی کو یاد نہ آ جائے، ہم نے اپنے ماضی کو نہیں دیکھنا، اس لیے بھی۔ پھر دوسرا انسان مڑ کے کب دیکھتا ہے؟ جب یہ کہا گیا کہ عذاب آئے گا، اب نکل جائیں، اب پیچھے مڑ کے کیا دیکھا جائے گا کہ عذاب آیا کہ نہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے کہہ دیا تو یقین کرنا پڑے گا، عذاب آئے گا، مڑ کے نہیں دیکھنا۔ جو اللہ نے کہہ دیا وہ حق ہے، الحمدللہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہمیں قائم و دائم رکھے اس عقیدے پر بھی، اور عمل کرنے کی بھی ہمیں اور ہماری نسلوں کو توفیق دے۔ تو ڈھیر سارے میسج ہیں صرف اسی چیز پر، اور اگر ہم یہ کہیں نہیں فلاں نے کہا تھا کہ اور ایک دو گھر اور بھی تھے، کچھ لوگ اور بھی فالوورز میں سے تھے، تو پھر باپ ہوتا ہے جو نبی ہوتا ہے نا، وہ قوم کا باپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بھی باپ ہی تو تھے۔ اب آجو جی آیت 9 پہ، اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، یہاں بھی آپ کو انوکھی بات ملے گی جو قرآن میں اس انداز سے بات نہیں ملے گی، یہاں بھی واحد مقام ہے یہ آیت ہے 9۔ اللہ دو سوال ہیں کہ قرآن کس کی طرف سے آ رہا ہے، اہل مکہ کو یہی مسئلہ تھا، ٹھیک ہے، اور اب ہمیں بھی ایک مسئلہ ہے کہ پتہ نہیں حفاظت ہے بھی کہ نہیں ہوئی ہوگی، حدیثیں موجود ہیں بھی کہ نہیں ہیں، ٹھیک وہ والی ایسی ہے نا، لیکن قرآن ہی بتاتا ہے آپ پر جو نازل ہوا اس پر ایمان لاؤ، مطلب کہ حفاظت ہے اس کی۔ تو دونوں سوالوں کا جواب اس آیت میں موجود ہے۔ انا کہہ کے بے شک کہہ دیتے اللہ تو بھی بات کافی تھی، ہم کہہ دیتے تو بھی بات کافی تھی، لیکن دونوں باتیں ساتھ آ رہی ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے، اچھی طرح سن لو، نحنو ہم ہی تو ہیں، نزلنا جس نے نازل کیا ہے قرآن کو، ہم ہی نے نازل کیا ہے۔ ہم دیکھ لو کتنی دفعہ ہے، 3 دفعہ ہے۔ کس کو نازل کیا ہے؟ الذکر، اس ذکر کو نازل کیا ہے، اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ اور ذکر اگر قرآن کو لیں تو قرآن پھر احادیث کے ہیں، وہ بھی تو ذکر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، پھر آ رہے ہم، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پہلی کتابوں میں تحریف کر دی گئی، فتوے اپنے موڈ کے مطابق کر دیے گئے، کسی کو اہل جنت کہہ دیا گیا، کسی کو اہل جہنم کہہ دیا گیا۔ جو کہتے تھے اچھا ہم جنتی ہیں لیکن ہم تو اونچا درجہ چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا لاؤ اتنے پیسے دو، ہم تمہیں وہ سرٹیفکیٹ دے دیں گے، تو ان کو پھر اونچا درجہ بھی دے دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس قرآن کی حفاظت اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے ذمہ لی، اور وہ کتابیں تحریف کیوں ہو گئیں؟ کیونکہ ان کی ذمہ داری انسانوں پر تھی، ان کے علماء کرام پر تھی۔ یہ سینہ بسینہ محفوظ رہا، وہ بھی سینہ بسینہ محفوظ رہ سکتی تھی کتابیں، لیکن انہوں نے اپنی کمائی کی خاطر، اپنی واہ اور اپنی تالیوں کی وجہ سے اس کتاب کو بدل دیا۔ اللہ نے اس کی ذمہ داری کسی انسان کو دی ہی نہیں، اللہ نے کہا اب ہم اس کی خود حفاظت کریں گے۔ کہتے ایک بادشاہ تھے، اس کے پاس ایک شخص آیا، یہودی تھا، بڑے خوبصورت ڈریس میں وہ شخص تھا، اور بڑی خوبصورت اس نے بڑی زبردست قسم کی اس نے خوشبو لگائی ہوئی تھی۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس نے مختلف باتیں اس قسم کی دین سے ریلیٹڈ، کہ وہ جو بادشاہ تھا وہ امپریس ہوا، اس نے کہا کہ میں تمہیں بڑا اچھا عہدہ دوں گا، تم اسلام قبول کر لو۔ اس نے کہا وہ نہیں میں قبول کر سکتا، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہی ہمارے آباء و اجداد، یہ تو میرا دین بڑوں کا ہے، میں نہیں بدلوں گا۔ کہتے اگلے سال جب وہ آیا، وہ دین بدل چکا تھا، وہ اسلام قبول کر چکا تھا، کنورٹ ہو چکا تھا۔ پھر اس نے پوچھا کہ بھئی آج، اور اس نے بڑی اچھی باتیں کی سمجھ بوجھ والی دین سے ریلیٹڈ، تو پوچھا کہ اب تم میں کیا مسئلہ ہوا؟ پہلے تو تم نہیں مارے تھے، سال کے بعد تم نے کیا چیز ایسی دیکھی جو تم اسلام کی طرف آ گئے ہو؟ تو وہ یہ کہنے لگا کہ میں نے سوچا کہ آپ کے پاس جب میں اٹھ کے گیا نا، تو میں نے سوچا میں ٹیسٹ تو کروں کون سا دین ٹھیک ہے، تو میں نے تورات لکھی، اس کی 3 کاپیاں کروائیں، اور اس میں خود ہی سے مختلف چیزیں چینج کر دیں۔ میں نے جا کے ان کے بڑوں کو دی کہ یہ لو، انہوں نے لے لی، مجھے پیسے مل کے انہیں خرید لی۔ اسی طرح میں نے انجیل کے ساتھ کیا، ان کے چرچ میں گیا، ان کو دی، انہوں نے بھی لے لی، اس میں بھی چینج کر دیا ہوا تھا۔ کہتے اس قرآن کے بھی میں نے لفظوں کو کچھ چینج کیا، لیکن جب ان کے آیا، ان کے علماء کرام کے پاس، انہوں نے کہا یہ نہیں ہم لیں گے، یہ تو قرآن ہی نہیں ہے۔ بلکہ اسکالرس تو کہتے ہیں یہ نہیں کہو، یہ کہتے ہیں یہ نہ کہو کہ بھئی یہ قرآن ہی نہیں ہے، وہ چیز ہی اور ہے، قرآن نہیں بدلا، وہ چیز ہی اور ہے، وہ قرآن ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں یہ چیز پھر مجھے متاثر کر گئی کہ واقعی اس کی حفاظت کوئی انسان جو ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہو سکتی ہے، تو اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو یہ خزانہ جو ہے نا الحمدللہ ہمارے پاس بھی ہے، یہ ایسا خزانہ ہے جو لوح محفوظ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، وہاں سے جو لکھا ہوا ہے وہ پھر اللہ نے دیکھو نیچے تک آسمان دنیا تک آیا، آسمان دنیا سے نبی تک آیا، نبی سے صحابہ تک آیا، صحابہ سے تابعین تک آیا، ایسے چلتے چلتے ہمارے تک آ گیا۔ ایک ایک لفظ جو ہے قیمتی ہے، اس کی قدر کرنی ہے، نہ قدری نہیں کرنی۔ اس کی نہ قدری کرنے والوں کی پھر اللہ بھی روز قیامت نہ قدری کرے گا۔
اب دوسری آیت ہے روباما، کبھی کبھی، یودو چاہیں گے، کون چاہے گے؟ اللہ زینہ کفرو، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، ان کی چاہت ہوگی، ٹھیک ہے، ان کی چاہت یا ان کی تمنا کیا ہوگی؟ لو کانوا مسلمین، کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، ان کی یہ تمنا ہوگی۔ یہ تمنا کس وقت ہوگی؟ اب تو سوال یہ بنتا ہے نا کہ تمنا کس وقت ہوگی؟ اب انہوں نے پیسے کی کوئی خواہش کا اظہار نہیں کیا، بڑے گھر کا کوئی اظہار نہیں کیا، کوئی عزت مل جائے ہمیں وہ بھی نہیں کہہ رہے، شہرت مل جائے وہ بھی نہیں کہہ رہے، کوئی کیمرہ مین آئے ہماری تصویریں کھینچے، کوئی سین ہی نہیں ایسا، بلکہ ان کی خواہش ہے کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، جن مسلمانوں کا مذاق اڑاتے رہے، جن کی داڑیوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا، ویل کا مذاق اڑایا جاتا رہا نا، اب یہ خود چاہ رہے ہیں ہم بھی ویسے ہی بن جائیں۔ تو اب سوال یہ ہے یہ تمنا یہ کس وقت کریں گے؟ ٹھیک ہے، جب ان کی مختلف تفاسیر، جب موت کا وقت آئے گا، موت کا فرشتہ آ جائے گا، موت کے فرشتے اکیلا نہیں آئے گا، اس کے ساتھی بھی ہوں گے، اور بعض اسکالرس تو یہ کہتے ہیں جو کرامن کاتبین ہے نا وہ بھی اپنے رجسٹر رکھ کے تو ساتھ میں شامل ہو جائیں گے، ساتھی ہوں گے۔ اس وقت جب یہ غائب کے پردے ہٹیں گے نا اور یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے، اس وقت یہ تمنا کریں گے ہم تو غلط تھے، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ دوسری تمنا، دوسری رائے یہ ہے کہ میدان حشر میں جب دیکھیں گے مسلمان جنت میں جا رہے ہیں، اس وقت یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ تیسری تمنا کس وقت کی جائے گی؟ جہنم میں کی جائے گی۔ پہلے تو جب مسلمانوں کو دیکھیں گے نا، جو نافرمان مسلمان ہیں وہ بھی جہنم میں گئے، پہلے تو ان کا مذاق اڑائیں گے کہ تمہیں کیا فائدہ ہوا، تم بھی تو آگے نا، ہم نے نہیں کیا ہم بھی جہنم میں، تم نے کیا تم بھی جہنم میں، ہم نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، قرآن کو قرآن نہیں مانا تھا، ہم تو جہنم میں ہیں، تو تم تو مانتے تھے تو تم بھی جہنم میں ہو، مذاق اڑایا نا۔ تو لیکن جب ان کی سزا پوری ہو جائے گی اور انہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا، وہ نکلیں گے تو اس وقت یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ یہ جو لفظ ہے نا روباما، اس میں کثرت کا میننگ بھی ہے، یعنی یہ کثرت سے یہ تمنا کریں گے، بار بار کہیں گے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ پھر اس میں کبھی کا میننگ آ رہا ہے نا، اقلیت کمی کا، یہ میننگ بھی ہے۔ پھر اسکالرز کہتے ہیں ان کو ہوش ہی نہیں ہوگا، جب ہوش آئے گا نا، کبھی کبھی ہوش آئے گا، جب انسان کو ہوش ہی نہیں ہوگا، تکلیفوں پریشانیاں ادھر سے مار ادھر سے پار جل رہے ہیں، کرنا کیا ہے، ہوش تو ہے ہی نہیں، کہنا کیا ہے، یہ تو ہوش ہی نہیں ہے، وہ تو اپسیٹ ہیں۔ انہوں نے کیا تمنا کرنی ہے کہ ہم مسلمان ہوتے، وہ کون سا دیکھ رہے ہوں گے کہ ہو کیا رہا ہے باہر اب، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت تو ہوش ہی نہیں ہے، لیکن ذرا سا بھی جب ہوش آئے گا نا بیچ میں، کبھی کبھی ہوش آئے گا ہولناکیوں سے، تو اس وقت وہ یہ تمنا کریں گے۔ لیکن پھر وہ کیسی تمنا کریں گے؟ پھر کثرت والا میننگ لے کے ساتھ چلو، پھر کثرت سے تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت ہے 3 اس میں بتا رہے ہیں چھوڑ دیجئے انہیں ان کے حال پر، ٹھیک ہے، ذر ہوں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹینشن تو ہوتی تھی نا کہ میں اتنی مشکل سے سمجھا رہا ہوں، کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں، کیوں نہیں خیر اترے ان کے دل میں نا؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے۔ 3 وجوہات بتائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے انسان تب بھی سلپ ہوتا رہا، قومیں تباہ ہوتی رہی، اور آج بھی وہی 3 وجوہات ہیں اس آیت میں موجود۔ کیا وجوہات ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا کلو، بس کھاؤ پیو، کھانے دو ان کو، ہمارا کیا ہے، ناشتہ کیا کرنا ہے، 11 بج گئے ہیں تو چائے ملے گی، ٹھیک ہے، 2 بجے پھر کھانا، اس کے بعد پھر چائے، 5 بج گئے فروٹ ہے، ایسے ہی ہے نا، ڈرائی فروٹ ہے تو اب سردیوں میں ہم وہ نکال لیتے ہیں، رات میں پھر کھانا، سونے سے پہلے کافی چائے پھر پی لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں سارا دن، یا کلو۔ دوسرا وَيَتَمَتَّعُوا، ویکینڈ آ گیا، اب گھومنا پھرنا بھی تو ہے نا، 4 پیسے آ گئے تو چلو پھر ناردرن ایریاز میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیا ہے، اڑا لیں مزے، اللہ کہتے ہیں انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، وہ کھائیں اور وہ مزے اڑائیں، جو دل چاہتا ہے ان کا کریں۔ تیسری غفلت، تیسری چیز کیا ہے، اور غافل رکھے انہیں امید، غافل رکھے انہیں ان کی امید۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 لائنیں کھینچی تھی، ایک لگائی اس کے ساتھ دوسری لگائی، دونوں برابر برابر تھی، ایک انسان اس کی زندگی اور اس کے ساتھ دوسری اس کی موت برابر ہی ہے۔ تیسری جو لائن تھی وہ لمبی تھی، آپ نے کہا یہ ہے امالہ، امیدیں۔ انشورنس لوگ کیوں کرواتے ہیں، ہم رہیں یا نہ رہیں، سود لوگ کیوں لے رہے ہیں، انہی امیدوں پہ کہ بڑے گھر بن جائیں، ہم بھی ذرا بڑے والے بڑے تو لگیں، مڈل کلاس تو اپر مڈل کلاس، اب وہ اوپر تو پہنچ نہیں سکتے تو چلو اوپر مڈل کلاس ہی ہم اپنے آپ کو کہلوا لیں ذرا، یہی چیز ہے نا۔ تو یہ ہے غفلت، دین سے غفلت۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا سے غفلت، دنیا کا سب پتہ ہے کیسے لے کے چلنا ہے، بزنس کو، رشتہ داروں کو لے کے کیسے چلنا ہے، یہ سب پتہ ہے۔
تو پھر یہ غفلت کیسی ہے؟ یہ غفلت ہے دین سے غفلت، اپنے انجام سے غفلت، کہ دین کو چھوڑ دیا تو بنے گا کیا، آئے تھے بندگی کے لیے، اس چیز سے غفلت، نبی کا حکم کیا تھا، سنت ہے کیا، اس سے غفلت، بدعت چیز کیا ہے، اس سے غفلت۔ تو اللہ کہتے ہیں فسوف یعلمون، بس ان کو عنقریب پتہ چل جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں کندھوں کو پکڑ کر فرمایا تھا، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم مسافر ہو یا راستہ عبور کر رہے ہو۔ سیونگ کی جا سکتی ہے، سیونگ کرنا منع ہوتا تو وراثت کے احکامات نہ ہوتے، وراثت کے احکامات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ سیونگ ہو سکتی ہے، لیکن سیونگ کے پیچھے اس کو ملٹیپلائی کرنے کے چکروں میں بھاگتے ہی چلے جانا اس کے پیچھے، دنیا کے پیچھے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو کہ شام کو یہ کر لوں گی، صبح ہوئی ہے تو صبح شام کو یہ کر لوں گی، شام ہے تو صبح یہ کر لوں گی، نہیں، عمل جو سمجھ میں آ رہا ہے اس کو کرتے چلے جاؤ۔ پھر وہ کہتے ہیں صحت کے دنوں سے فائدہ اٹھاؤ، ٹھیک ہے، بیماری کے دنوں میں جو نہیں ہو سکتا نا، وہ صحت کے دنوں میں فائدہ اٹھا لو، اپنی زندگی سے موت کا حصہ لو، یعنی زندگی میں اتنی تیاری کر لو کہ موت کے وقت پچھتاتے نہ پھرو کہ ہائے ہم نے یہ کیا تو کیا کیوں نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں فسوف یعلمون، بڑی جلدی دیکھنا پتہ چل جائے گا۔ کتنی کو زندگی ہے، ہم سمجھتے ہیں بہت لمبی زندگی ہے، یہی سمجھتے ہیں نا ہم لوگ۔ لاسٹک تو ہم سب نے ہی دیکھا ہوا ہے نا، چھوٹا سا پیس ہوتا ہے، اس کو کھینچو تو کہاں چلا جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو شیطان نے ہمیں اصل میں زندگی یہ کر کے بتا دی ہے، لاسٹک کی طرح ہے چھوٹی سی، اس نے ہمیں کھینچ کے بتا دیا کہ بہت لمبی زندگی ہے وہی چھوٹا سا پیس۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت 16 میں بتا رہے ہیں کہ آسمان کو دیکھو میں نے کیسے مزین کر دیا، ٹھیک ہے، آسمان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو مزین کیا ہم نے اسے، خوبصورت لگتا ہے نا دیکھنے میں، ستارے بھی، سورج اپنے وقت پر آتا ہے، چاند اپنے وقت پر، یہ چیزیں ہمیں کتنی اچھی لگتی ہیں۔ کس کے لیے کیا، کس کے لیے کیا، سوال یہ ہے، للناظرین، جس کی نظر ہے اس کے لیے کیا، جن کی آنکھیں ہیں آنکھوں والوں کے لیے کیا۔ کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں، لیکن نظر کیسی ہے ہماری، بس سامنے سامنے والی نظر تو جانی چاہیے تھی اس کے پیچھے بنایا کس نے تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ حفاظت کی ہم نے اس آسمان کی بھی، ٹھیک ہے، آیت 17 میں بتایا جا رہا ہے، ہر شیطان مردود سے۔ ایک تو شیطان بڑا ہے نا، لیڈر مردود، یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، کلی، ہر شیطان ہے، اور ہر شیطان کیا ہے، رجیم، لعنت زدہ، دھتکارا ہوا، صرف ابلیس نہیں ہے لعنتی، سارے ایک ایک شیطان کلی سے پتہ چل رہا ہے، ساری مردود ہیں، ساری لعنتی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لعنت اور لعنت بھیجنے والوں کی اس پر لعنت ہے، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے حفاظت کی اس کی شیطان سے، تو شیطان سے کیوں حفاظت کی ہے، ٹھیک ہے نا، آسمان کی حفاظت اللہ نے شیطان سے کیوں کی؟ تو یہ جو آپ نے پیچھے پڑھا نا کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے اس قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے، اللہ نے اپنے ذمہ قرار دے دیا، تو جب وحی کا نزول ہو رہا تھا تو شیطان کا ابھی آ جا رہے تھے نا یہ جن اوپر نیچے، تو اللہ نے پھر حفاظت کر دی، اب تم اوپر نہیں آ سکتے ہو۔ اس قرآن کو اللہ کہہ رہے میں نے ایسے وحی اتاری ہے کہ اس میں یہ نہ سمجھنا کہ پہلے ایسا نہ کوئی چیز ایڈ ہو گئی ہو، پہلے بھی کوئی چیز ایڈ نہیں ہوئی تھی، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اوپر سے آسمان سے بھیجا، جیسے جیسے دل پر اترا، بیچ میں کوئی تیسری چیز نہیں تھی۔ قرآن اور نبی کے درمیان یا جبریل اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی چیز نہیں تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے کلام کی ایسے حفاظت کی ہے۔ معراج کے موقع پر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جاتے ہیں تو وہ تو اللہ ہی نے بلایا تھا، آپ مہمان بننے جا رہے تھے، ٹھیک ہے، تو تب بھی ہر آسمان پر فرشتے دروازے نہیں کھول رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہ کون، پھر پوچھ رہے تھے کہ اللہ نے بلایا ہے، جبریل علیہ السلام بتا رہے تھے۔ کتنی حفاظت ہے کہ نبی تو اللہ کے مہمان تھے ہمارے لیے، ہمارے میسج، ہمیں میسج دینے کے لیے کہ دیکھو میں نے کتنا محفوظ رکھا اس کو۔ آیت ہے 24، اس میں کہا جا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں البتہ جان لیا ہم نے آگے بڑھنے والوں کو تم میں سے، اور البتہ تحقیق جان لیا ہم نے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی۔ اس کی بھی بڑی ذرا تفسیر اور ملتے ہیں رائے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے۔ ایک کو لے کے چلتے ہیں ہم ایک تفسیر کے مطابق کہ آگے بڑھنے والے کون ہیں، جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اور پیچھے رہ جانے والے کون ہیں؟ اگر آپ اس لفظ کو بریک کر کے دیکھ لو تو اردو کے لفظ نکالو، اس میں تو ایک لفظ آ رہا ہے تاخیر، تو پھر جو تاخیر کرنے والے ہیں، کام کر رہے ہیں لیکن ڈیلے، کل کر لوں گی، پرسوں کر لوں گی،
5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جا رہی، پڑھ ہی لوں گی، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے تاخیر کرنے والے. نیکی کا جذبہ اسکالرس کہتے ہیں اگر دل میں کبھی آ جاتا ہے نا کہ میں یہ کر لوں، تو اسکالرس کہتے ہیں آپ وہ کر لو، یہ نہ سوچو بعد میں کر لوں گی. کیونکہ مہمان کی جب قدر کی جاتی ہے نا تو مہمان دوبارہ تبھی آئے گا. مہمان کو ویلکم اچھے طریقے سے نہیں کرو گے، اس کی نہ قدری کرو گے، وہ مہمان دوبارہ بار بار نہیں آئے گا. اسے کیا ضرورت پڑی اپنی بے عزتی کروانے کی. تو یہ مہمان ہوتی ہے نیکی. جو جذبہ آتا ہے نا وہ مہمان ہے، اس کی قدر کریں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلا پھر سٹیپ بتائے، ایسے بھی نیکی کر لو، ایسے بھی نیکی کر لو. شیطان جو ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں ذہن میں ڈالتا. شیطان کے جو وسوسے ہیں وہ کافروں کے لیے الگ ہیں، مسلمانوں کے لیے الگ ہیں. یہ پتہ ہے آپ کو، ڈیفرنٹ ہے. کبھی بھی کوئی مسلمان یہ نہیں کہے گا کہ نعوذ باللہ قرآن کو میں نہیں مانتا یا قرآن ٹھیک نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کہے گا. اذان کے خلاف کوئی نہیں بولے گا، نماز کے خلاف کوئی نہیں بولے گا، روزے کے خلاف کوئی نہیں بولے گا. نہیں بھی کر رہے تو بولے گا نہیں. یہاں وسوسے اور آئیں گے. پھر ادھر تو وسوسے ہی ہے نا کافروں کی طرف کہ چیز ہی ٹھیک نہیں ہے، وہ اس طرف آتے ہی نہیں ہے. یہاں تو پتہ ہے اس کا ان کا کہ یہ نئی کلمہ گو ہیں، یہ اس چیز سے جو ہے ہلیں گے نہیں. یہاں کیا کرے گا، یہ جو آیت میں آ رہا ہے تاخیر، یہ وسوسے ڈالے، کل کر لوں گی، پرسوں کر لوں گی، وہ کر لے، ایسے کر لے، وہ مذاق نہ اڑائے، ایسے وسوسے بس ڈالے گا. چھوڑو پرے، ابھی رہنے دو، ابھی ٹائم بہت پڑا ہے بس. تو ہمیں پتہ ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا، وہ سبقت لے جانے والے تھے. جب نبی بنتے ہیں تو بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے جو ہے انہوں نے ویلکم کیا. معراج کا واقعہ ہوا تو پھر بھی آپ کو ٹائٹل مل گیا صدیق کا، ٹھیک ہے، آپ نے تصدیق کر دی تھی اس چیز کی. باقی بھی ان کی زندگی میں دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انہوں ان کی خواہش ہوتی تھی کہ میں کسی طرح ابو بکر سے آگے نکل جاؤں، لیکن وہ کہتے یہ میں ہو ہی نہیں سکتا میں ان سے آگے نکلوں. ایک عورت تھی، کہتے اس بلائنڈ تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ گھر بڑا نیٹ ہے. انہوں نے کہا یہ گھر صفائی کون کرتا ہے؟ کہتی پتہ نہیں کون آتا ہے کر جاتا ہے. کہتے وہ چھپ گئے، اگلے دن میں دیکھتا ہوں. دیکھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں تو کر گئے. کہتے اب کل میں کروں گا، کیونکہ انہیں تھا نیکیوں میں دوڑ لگانے کا شوق. یہ نہیں کہ میرے نمبر بن جائیں، نیکیوں میں دوڑ، میں بھی یہ نیکی کروں. کہتے اب میں صبح جلدی آ کے کروں گا. کہتے وہ صبح جلدی گئے، اس سے پہلے ہو چکا تھا کام. کہتے ان سے میں نہیں آگے نکل سکتا. اسی طرح ہم نے وہ واقعہ پڑھا تھا سورۃ توبہ میں، جو صحابہ تھے ان کی اللہ نے کہا تھا کہ بائیکاٹ ہوگا 50 ڈیز تک، ٹھیک ہے، سلام دعا ختم ہو گئی ہوئی تھی ان سے، یاد ہے نا آپ لوگوں کو. اب جب وہ وہی کا نزول ہو گیا نا کہ بھئی آپ جو ہیں ان کو بتا دیں، خوشخبری ہے کہ اللہ نے توبہ کو ان کی قبول کر لیا، اب ان کو ویلکم کیا جائے. اب وہاں پر صحابہ سارے خوش تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ میں بتاؤں، حضرت ابو بکر کہتے میں بتاؤں. دونوں نے دوڑ لگا دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، میں جلدی سے گھوڑے پہ بیٹھ گیا، میں سواری کے ذریعے جلدی پہنچ جاؤں گا. تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ تھے نا، وہ کہتے ہیں میں چھت پہ پہلے سے ہی بیٹھا ہوا تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، شارٹ کٹ مارا. وہ ایک گھاٹی پہ چڑھ گئے، وہاں سے آواز دے کے کہہ رہے ہیں کعب تمہاری معافی ہو گئی ہے. حضرت عمر بھی پہنچ گئے، لیکن حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے آواز پہلے ان کی سن لی تھی، عمر بعد میں آ رہے تھے. نیکیوں میں دوڑ لگانا. غزوہ تبوک میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا بہت ٹف ٹائم تھا وہ صحابہ کے لیے. گرمی بہت شدت کی تھی، چیزیں تھی نہیں، کوئی کھانے پینے کا سامان پراپر نہیں تھا. اس وقت سب لوگوں کو کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں حصہ ڈالو، چیریٹی کرو. تو اس وقت جو تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ حضرت ابو بکر سے زیادہ تھے پیسے والے، وہ آدھا سامان لے کر آ گئے، ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں آج خوش تھا، آج تو میں جیت گیا. میرے ذہن میں یہ بات آئی، اس لیے نہیں آئی کہ میں امیر ہوں جیت گیا، نہیں، میں نیکیوں میں آج جیت جاؤں گا. ان کے پاس تو اتنا سامان نہیں ہے، اگر وہ آدھا بھی لائیں گے تو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سامان تو تھوڑا تھا، لیکن وہ تھوڑا ہی سارے کا سارا لے آئے. وہ کہتے ہیں میں سب کچھ دیواریں سواریں سب کچھ جھاڑ جھوڑ کے آ گئے. اب کون جیت گیا؟ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جیت گئے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کا نزول فرمایا تھا کہ ابو بکر سے پوچھو کیا اللہ سے راضی ہے. حالانکہ ہم کہتے ہیں اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. ہونا کیا چاہیے تھا، وحی کا نزول ہوتا کہ ابو بکر سے اللہ راضی ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھو کہ کیا یہ اللہ سے راضی ہے. غار سور میں بھی ٹھہرے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یار غار کا ملا ٹائٹل آپ کو، ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر کو کہا کہ مجھ سے ساری دنیا جتنی بھی ابھی تک میں نے اپنی زندگی میں نیکیاں کی ہیں نا، وہ ساری نیکیاں آپ مجھ سے لے لیں. وہ جو غار کا آپ رہے تھے نا، وہ نیکی بس مجھے دے دیں. پتا تھا بہت وزنی ہے. کہتے آپ سے میں آگے کبھی ساری زندگی نہیں نکل سکتا ہوں. تو ہماری دوڑ کس پر ہے، ہمیں یہ چیک کرنا ہے کس پر دوڑ ہے.
ہماری دوڑ ہے گھر پر، گھر کی صفائی پر، جالے اتر جائیں، رمضان آ رہا ہے اس سے پہلے پہلے پینٹ کر لیں، کرٹنز ہم صاف کر لیں، یہ سب ہے۔ ایک دوسرے کو مت دیکھو، کسی کے میں پوائنٹ پہ بات، کسی ایک کے پہ بات رکھ کے نہیں کری، سب کرتے ہیں ہم کہ بھائی ہم نے اس چیز کی دوڑ ہوتی ہے کہ ہم نے کلاس سے پہلے میٹ سے صفائی کروانی ہے۔ ہم پریفرنس کس کو دیتے ہیں؟ صفائی کیوں پریفرنس دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر کیا ہے کہ ہم اس سے آگے نکل جائے، ہماری سیٹنگ اس سے زیادہ اچھی ہو جائے، اس کی گھر جا کے میں نے یہ چیز دیکھی، میرے گھر بھی یہ چیز ہو جائے۔ یہ سب کی کہانی ہے، کوئی کسی کو ایک اہم انگلی نہیں اٹھا رہے ہیں، یہ دوڑیں ہماری ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ ہم نے جان لیا آگے بڑھنے والوں کو تم میں سے، ہم سب میں سے بھی اللہ نے جان لیا کہ نیکیوں میں اب کون دوڑ لگا رہا ہے اور دنیا میں کون دوڑ لگا رہا ہے، اور جان لیا ہم نے جو اب پیچھے رہنے والے ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اللہ کہتے دنیا والوں کے سامنے چاہے نمبر بناتے رہو، ہمیں سب پتہ ہے۔ اور ہم وہ بھی پڑھ چکے کہ اللہ کہتے ہیں یہ عذر کرنے آ جائیں گے آپ کے پاس، یہ وہی ہے، معذرتیں، بہانے، یہ وہی لوگ ہیں۔ اپنی تخلیق پڑھنا چاہتے ہو کہ بندر سے بنے تھے کہ حضرت آدم سے آئے ہو؟ جی بندر سے بنے تھے نا، الحمدللہ۔ آیت ہے 26، اس میں بتایا جا رہا ہے انسان کی تخلیق کے سٹیپ، لیول یا سٹیجز بتائی جا رہی ہیں۔ آیت ہے 26 کہ البتہ پیدا کیا ہم نے انسان کو کھنکتی مٹی سے، کیچڑ سے، بدبودار، ڈھالی ہوئی اسمیل والی۔ تو اگر ڈیفرنٹ ہم سٹیجز دیکھیں تو یہاں تو نہیں آئے، لیکن قرآن ہی میں سے ہمیں لفظ مل جائیں گے۔ بیسک چیز جو تھی وہ پہلے تو مٹی ہوگی نا، مٹی سے بھی کیچڑ بنے گا نا، تو وہ ہے تراب، خشک مٹی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ٹائٹل ملا تھا ابو تراب کا۔ پھر پانی سے مکس کر کے گھوندا گیا اس مٹی کو جو خشک مٹی تھی، پھر ہو گئی تین، اگر آپ کو یاد آئے تو قرآن میں ہم پڑھتے ہیں۔ پھر تین لازب بھی پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ جس میں بیکٹیریا پیدا ہو گیا اور کافی دیر تک وہ پڑی رہی، اور پھر جب کافی دیر تک مٹی گیلی پڑی رہے گی تو کیسے لیسدار ہو جائے گی، یہ ویسی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جو آیت میں آ رہا ہے نا، پھر یہ سمیل والی، ٹھیک ہے، ڈارک بھی ہو گئی اور پھر سمیل والی بھی ہو گئی، کلر میں بھی ڈارک تھی۔ پھر سوکھ کے کیا بن گئی؟ سلسال، ہاں جی۔ پھر یہ مٹی کے برتن بھی بجتے ہیں نا، تو یہ بھی پھر بجتی ہے، اس لیے تو شاید ہم بھی بجتے ہیں، بولتے ہیں جو۔ یہ تخلیق ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جنوں کے بارے میں کہ جن ان سے پہلے تھے۔ سوال بنتا ہے نا، جن پہلے کہ ہم پہلے؟ نہیں، یہاں پر آ رہا ہے خلقناہ، پیدا کیا ہم نے اسے، من قبل، اس سے پہلے، آدم علیہ السلام سے پہلے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں والجان، ہم نے جن کو پیدا کیا تھا، کس چیز سے؟ من نار السموم، آگ کی لپٹ سے پیدا کیا تھا۔ اب انسان کو مٹی جو ہے، ہم کہیں گے بھائی جہنم میں یہ جائے گا، اس کو کیا فرق پڑے گا، وہ تو آگ ہے اور یہ بھی آگ ہے۔ سوال، یہ تو خود آگ کے بنے ہیں، تو یہ جہنم میں جائیں گے تو وہ بھی تو آگ ہی کی ہے، یہ تو مسئلہ تو ہمارے لیے، ان کے لیے تھوڑی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر جس کو یہ مسئلہ لگ رہا ہے نا، وہ باہر جا کے ذرا مٹی کا ڈھیلا اس کو مارے، پھر دیکھے اسے لگتا ہے کہ نہیں لگتا، لگے گا، اینٹ لگے گی، لگے گی۔ جواب مل گیا پھر کہ یہ بھی آگ جو ہے اس کو لگے گی۔ اب دیکھو آیت ہے 29، اس میں بتایا جا رہا ہے پھر جب درست کیا میں نے اسے، کس نے درست کیا؟ اللہ نے درست کیا۔ اب پیچھے جو ہے شیطان کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا، یہ ابلیس کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا، اللہ نے کہا کہ میں نے ایسا کیا، ہم ایسا کر رہے تھے۔ انسان کی بات آئی تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اسے استوار کیا، پورا پورا کیا، ہم نے اسے مکمل کیا۔ پھر کیا کیا؟ پھر پھونک دوں میں اس میں، پھر اس میں اللہ نے اس میں پھونک ماری، میں روحی، اپنی روح سے، تعظیم کے لیے اللہ نے کہا۔ تو شیطان نے تو کہا تھا نا کہ یہ مٹی ہے تو میں کیوں اس کے آگے سجدہ کروں، تو یہ جو مٹی وہ نہیں ہے جو گملے کی مٹی ہے، جو زمین پہ پڑی ہوئی مٹی ہے، اس مٹی میں روح ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی روح ڈالی اس میں، تعظیم اور شرف بخشا اس طرح سے، تو یہ تو عام مٹی ہی پھر نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرشتوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم لوگ جب میں یہ سارا کچھ کر دوں، ٹھیک ہے، درست کر دوں، پھونک دوں اپنی روح میں سے، تو پھر کیا کرو؟ گر پڑنا اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا ہے۔ اب پھر سوال بنتا ہے کہ بھئی فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انفارم کیوں کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ، اس کا جواب تو آیت میں ہی آ رہا ہے کہ تم لوگ لہو ساجدین، اس لیے کہ جب میں یہی کر لوں گا تو تم نے سجدہ کر دینا، ٹھیک ہے، ایک تو اس لیے۔ دوسرا کس لیے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ورکر کے طور پر ہیں، انتظامات ہمارے تو یہی ہینڈل کر رہے ہیں، رزق لانے والے فرشتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی ذریعہ ہمارے لیے رکھا ہے نا، موت کا فرشتہ، بادل کا فرشتہ، ہواؤں کا فرشتہ، بارش کا فرشتہ، حفاظت کا فرشتہ، کتنے ہی فرشتے ہیں، 2 فرشتے ہمارے ساتھ کرامن کاتبین
کتنے ہی فرشتے ہیں نا. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتانا تو تھا نا، تمہاری ڈیوٹی شروع ہونے والی ہے ایک ڈیفرنٹ قسم کی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تو سجدہ کرو فرشتوں کو سب کے سب اکٹھے، ساروں نے اکٹھے جو ہے سجدہ کرنا ہے. اللہ نے یہاں پر یہ بتا دیا. اب یہ دیکھو کلہم پہ بات ختم ہو جاتی، سب جو ہے سجدہ کر لینا، ٹھیک ہے. سجدہ کیا فرشتوں نے سب کے سب، بات ختم ہو گئی اتنی. لیکن اللہ وہاں پہ آگے لا رہے ہیں اجمعون، اکٹھے. تو اگر ہم کہیں نا کہ اتنے زیادہ تو ہیں فرشتے، پتہ نہیں سب نے باری باری ہو سکتا ہے گروپ وائز گئے ہوں، پہلے ایک گروپ نے کیا ہو، پھر دوسرے نے کیا ہو، پھر تیسرے. نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا جو جدھر تھا اجمعون، سب نے اکٹھے سجدہ کیا تھا جب حکم آ گیا تھا. یہ نہیں تھا کہ گروپ وائز ہوا ہو کہ پہلے اس کی باری پھر اس کی باری. الا ابلیس، لیکن ابلیس نے نہیں کیا. پیچھے اللہ کہہ رہے ہیں سب نے سجدہ کیا، یا اللہ کہہ رہے ہیں ابلیس نے نہیں کیا. تو وہ جو سب نے سجدہ کیا تھا نا، اصل میں وہ فرشتے تھے، ان کے پاس اختیار نہیں تھا. تو اس کے پاس تو اختیار ہے نا ہماری طرح، اس لیے اس نے کہا میری مرضی. کیونکہ یہ جن ہے، یہاں سے پتہ چل رہا ہے یہ فرشتہ نہیں ہے، یہ جن ہے. اس نے کیا کیا؟ آپ کی اور میری طرح کہہ دیا بھائی میری مرضی. یہی اللہ معاف کرے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آیت 31 میں، اس نے انکار کیا. ابا بڑی شدت کا انکار ہوتا ہے، سخت انکار کر دینا. میں نہیں کر سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، جتنا مرضی مجھے سمجھا دو. نہیں، ٹس سے مس نہ ہونا. یہ اس نے انکار کیا کہ وہ ہو ساتھ سجدہ کرنے والوں میں سے. اور یہاں سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ سجدہ کتنا اللہ کو پسند ہے. آدم کو بنایا، ساتھ ہی سجدے سے ہی زندگی شروع ہو رہی ہے آدم علیہ السلام کی. اس سے پوچھا گیا ہاں جی ابلیس تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے وہی ریزن بتایا کہ یہ مٹی سے بنا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ٹاپک ہی ایک الگ ہے کہ یہ بھئی مٹی سے بنا ہے اور ہم جو ہیں وہ آگ سے، وہ کہہ رہا میں آگ سے بنا ہوں. یہ تو ایک ٹاپک الگ ہے، اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. مسئلہ تو یہ ہے کہ حکم کس کا ہے، دیکھنا تو یہ تھا. افضل چیز کا اس کو تو ٹاپک ہم اس پہ بات ہی نہیں نہ کر رہے ہیں. تو ہمیں کیا ہے اس میں میسیج کہ جب ہمیں کوئی حکم پتا چلتا ہے تو پھر یہ نہیں کرنا کہ بھئی مجھے اس کی دلیل بتائیں. یہ دلیلیں مانگ رہے ہیں نا، تو دلیلیں نہیں، بس یہی دیکھنا ہے کہ اچھا قرآن میں یہ ہے، اللہ نے یہ کہا ہے، تو ہم نے بس کر ڈالنا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا بس پھر ٹھیک ہے نکلو یہاں سے، مردود ہو کر، دھتکارا ہوا، لعنت زدہ ہو کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نکال دیا. کتنے سجدوں کی وجہ سے نکال دیا؟ ایک سجدے کی وجہ سے نکال دیا. اور ہمارے ہاں ڈھیروں سجدے نہیں کیے جاتے اور کہتے ہیں جنت تو ہماری ہے. یا ایک سجدے کی وجہ سے اللہ نے کہا تم سجدہ نہیں کرے تم کیسے جنت میں رہ سکتے ہو؟ اور ڈھیروں سجدے مسلمان نہیں کرتے اور کہتے ہیں جنت ہماری ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بے شک لعنت ہے تم پر بدلے کے دن تک. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت 35 میں اس پر لعنت بھیج دی ہے کہ بدلے کے دن تک اب تم پر لعنت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لعنت، ٹھیک ہے، فرشتوں کی اور لعنت کرنے والوں کی اس پر لعنت ہے. اور ہم نے شروع میں بھی پڑھ لیا ہر شیطان کو اللہ کہہ رہے یہ تو مردود ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے جو روز قیامت ہوگا کیا ہے، اس کے فالوورز اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور سب سے پہلے جہنم کا آگ اسی کو پہنایا جائے گا اور اس کے پیچھے اس کے فالوورز ہوں گے. یہ اپنی موت اور ہلاکت کو پکارتا پھرے گا، اس کے بارے میں آتا ہے. اور اس کے فالوورز بھی اپنی موت اور ہلاکت کو پکارتے پھریں گے، حتیٰ کہ جب آگ میں کھڑا ہو جائے گا تو کہے گا ہائے میری موت. موت کو پکارے گا کہ ہائے موت. اس کے فالوورز بھی ایسے ہی کہیں گے کہ ہائے موت. تو پھر اسے کہا جائے گا کہ آج تم ایک موت کو چھوڑ کر بہت سی موتوں کو پکارو، کوئی فائدہ نہیں. اس نے آیت 36 میں اللہ سے مہلت مانگی ہے کہ اللہ مجھے مہلت دے دے. کس دن؟ ایک تو پہلا سور پھونکا جائے گا، ساری کائنات ختم ہو جائے گی، پھر سور پھونکا جائے گا تو اٹھ جائیں گے ہم. اس نے کب تک مہلت مانگی ہے کہ وہ جو دوسرا سور پھونکا جائے گا تب تک. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی. ایک تو یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی وسیلہ نہیں ہے بیچ میں. کہا جاتا ہے جی وسیلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام نے معافی مانگی تھی، یہ بھی کہا جاتا ہے. چلو حضرت آدم علیہ السلام کے ٹاپک کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں، لیکن یہ بھی تو جنت میں آتا جاتا تھا. اس نے تو نبی کا ریفرنس نہیں دیا کہ اس کے وسیلے سے میں معافی مانگتا ہوں یا مہلت مانگتا ہوں، کچھ بھی نہیں. اس نے ڈائریکٹ اللہ سے بات کی ہے. اتنے غصے کے باوجود اللہ ہوں گے، اتنے غصے کے باوجود جب رب تھے پھر بھی دیکھو کہ اپنی مہلت مانگ رہا ہے معافی کی بجائے. ٹھیک ہے، پھر ریکویسٹ کر اگلی چیز مانگ رہا ہے. تو یہاں سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ اس کو کتنا زیادہ پتا ہے کہ اللہ کتنا رحیم ہے. اللہ نے اس کو مہلت دے دیا آیت 38 میں، لیکن یہ نہیں کہا جو تم کہہ رہے ہو دوسرے سور کی. نہیں، جو وقت ایک خاص پتہ ہے سب کو کہ قیامت آئے گی، تب تک ہم آپ کو مہلت دیتے ہیں.
اب بہت سے سوال یہ آتے ہیں نا، میں کافی آپ کو پوائنٹس پہ اس چیز پہ بھی لاتی ہوں کہ پہلے آخرت کو دیکھنا ہے، اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کی باتوں پر، پھر کافر نیکی کرتے ہیں تو روزے قیامت کام آئے گی، ادروائز نہیں، یہیں پر اجر مل جائے گا۔ اب یہ جو تھا پہلے بڑا اچھا تھا اور سجدے کیا کرتا تھا جگہ جگہ پر، تبھی تو اوپر آتا تھا، اس کو ساتھی فرشتوں کے مل گئے۔ فرشتوں نے کی ایک جگہ پر تو آتا ہے کہ فرشتوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی اللہ سے کہ اللہ اس کو نا آنے جانے دیں، وہ تو بہت عبادت گزار ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کیا اجر ملا؟ اس کو یہی اجر ملا جو اس نے دعا مانگی تھی۔ جو مہلت مانگ رہے ہیں نا، جو کافر ہے، اس کو یہیں پر جو اجر ملتا ہے، یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ اس کی نیکیوں کا اجر اس کو یہ مل گیا، جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مہلت دے دیں فلاں ٹائم تک، اللہ نے دے دی۔ امام مالک ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو بھی بحث کرے گا، یہ بحث کر رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے جو بھی بحث میں پڑتا ہے اللہ اس سے علم کا نور چھین لیتے ہیں، اس کے باطن کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور یہی اس کے ساتھ ہوا۔ یہودیوں کے علماء کیا کر رہے تھے؟ وہ بھی یہی کر رہے تھے، بحثوں میں پڑھتے تھے، مناظروں میں پڑھتے تھے۔ اسکالرز کہتے ہیں علماء کرام بھی فضول بحث و مباحثہ مناظرے کرتے رہیں گے نا، وہ اسی میں اٹک کر رہ جائیں گے، باطن تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھو کہ اس میں بھی اپنے آپ کو ہمیں چیک کرنا ہے کہ نیکی، اس کی نیکیاں کر رہا تھا، نیکیاں کس سٹیج پر اس کو لے آئیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تکبر۔ نیکی تو تھی لیکن ساتھ میں تکبر بھی تھا۔ اس میں یہ چیک کرنا ہے کہ اگر ہم لوگ ویل کر رہے ہیں، ہم ہیڈ کور کر رہے ہیں، تو ہم اس بات کے کہیں کہ دیکھو میں دیکھو اور وہ نہیں، وہ تو تکبر آ گیا نیکی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو نیکی تو کر رہے لیکن تکبر اس کو لے ڈوبا، اور جب اللہ کی لعنت پڑ جاتی ہے نا تو دلوں پر مہر لگ جاتی ہے نا، پھر اللہ کہتا ہے پھر زندہ بھی ہے انسان تو زندہ لاش ہے۔ اب اس کو لعنت پڑ گئی ہے نا 35 میں۔ اب دیکھو آیت 30 لعنت کا رزلٹ دیکھ لو، آیت 39 میں پتا چل رہا ہے کہ اللہ کو کیا کہہ رہا ہے کہ بے راہ کیا تو نے مجھے گمراہ کیا، نعوذ باللہ۔ ایسی لعنت پڑتی ہے، رحمت کے فرشتے تو ہٹ گئے پاس سے نا، جو ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں اٹھ جو نماز پڑھ لو، وقت پہ پڑھ لو، اول وقت پہ پڑھ لو، طبیعتیں نہیں ٹھیک ہے پھر بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فرشتے ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کرو، یہ کرنا ہے۔ اب جہاں پر لعنت آ گئی وہاں تو فرشتوں کا کام ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو اس کا حال کیا ہو گیا کہ اللہ کو قصوروار نعوذ باللہ ٹھہراتا ہے۔ اس میں بھی چیک کرنا ہے کہ کہیں ہم بھی تو ایسا کام نہیں کر رہے کہ اللہ کی مرضی ہوگی تو میں یہ کر لوں گی، اللہ کی مرضی ہوگی تو میں بھی فلاں جگہ جاؤں گی، میں بھی دین کا کام کروں گی جب اللہ ہمت دے گا، اللہ پہ ڈالتے رہو۔ کیا تو کیا کیا؟ یہی اسی کے فالوورز نکلے نا، پھر اسی کے پیچھے لگے، اسی کی راہ پر چلے۔ کہتا ہے البتہ میں ضرور مزین کروں گا ان کے لیے زمین میں، ایسے ٹی وی اور میوزک لاؤں گا نا انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ سمجھیں گے ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں، ہم بور ہو گئے تھے۔ غم ہوگا کسی کا تو اسموکنگ کرتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں نا ٹینشن ہے۔ اب تو شراب ایک اور چیز، وہ بھی ٹرینڈ آ گیا، نئے نئے رنگ، اس کے نام بھی پتہ نہیں کہ اللہ محفوظ رکھے نسلوں کو ہماری۔ تو کہتا ہے میں ضرور مزین کر دوں گا ان کے لیے زمین میں، نیکیاں کرنے کو دل نہیں چاہے گا، یا تھوڑی سی نیکی کریں گے تو ریاکاری کر لیں گے، برائی جو ہے وہ مزین کر کے بتا دوں گا کہ دیکھو یہ کتنی اچھی لگ رہی ہیں چیزیں، یہ چیزیں اس نے، یہ چیز ڈالی اس نے، اور البتہ میں ضرور بہکاؤں گا ان کو سب کے سب کو۔ مسئلہ حضرت آدم علیہ السلام سے اتنا خطرناک دشمن ہے کہ اولاد سے بھی کہتا ہے میں آخری دم تک جو ہے دشمنی کروں گا، سب کو گمراہ کروں گا سوائے ان بندوں کے جو تیرے مخلصین ہیں۔ اس کو یہ بھی پتا ہے کیونکہ جنت بھی تو دیکھی تھی نا، تو اسے یہ بھی بتایا کہ کچھ ایسے بندے ہیں جو بچ جائیں گے، وہ مخلص بندے ہیں۔ تو پیور چیزیں تو جناب ہمیں بھی پسند ہیں، ہم بھی کہتے ہیں یہ پانی والا دودھ ہے تو دہی اتنا پتلا ہے، یہ چیزیں تو ہم بھی بولتے ہیں نا، تو ہم بھی تو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ چیز جو ہے وہ ہمیں خالص ملے۔ تو اللہ کو بھی کیسے بندے چاہیے؟ مخلصین، خالص، کھوٹ نہ ہو کسی چیز میں۔ کھوٹا سکہ ہمیں کوئی دے گا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم پھٹے ہوئے نوٹ نہیں لیتے کہ یہ چلائے گے کیسے ہم؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیسے بندے چاہیے؟ یہاں سے پتا چلا خالص، پیور، جن میں ریاکاری نہ ہو اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کام کرنے والے ہوں۔ ایک صحابی رسول نے بھی پوچھا تھا جہاد سے ریلیٹڈ، انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر میں کروں، مفہوم میں بتا رہی ہوں، کہ اس میں میری نیت خلوص یہ بھی ہو، میری نیت میں یہ چیز بھی ہو کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، نیت میں یہ بھی ہو کہ میں شہرت کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر قبول ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نہیں، حالانکہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ تھیں، لیکن صحابہ سمجھنے کے لیے سوال کرتے تھے نا، چھپ چھپا کے نہیں کرتے تھے، صاف صاف سوال کیا کہ ذہن میں یہ بھی ہو کہ شہرت ہے، ذہن میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے لیے، تو پھر تو قبول ہے نا۔ نبی نے کہا نہیں، بارہا پوچھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نہیں، خالص اللہ کے لیے ہو۔ بات شہرت کی تو شہرت ویسے ہی مل جاتی ہے،
خالد بن ولید نے کوئی کہا تھا میری شہرت ہو؟ نہیں، انہوں نے کب کہا تھا؟ ہم سب جانتے ہیں خالد بن ولید کون تھے، عشرہ مبشرہ ہم سب جانتے ہیں کون ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر صدیق، انہوں نے کب کہا تھا کہ ہماری شہرت ہو، لکھ دینا میرے جانے کے بعد دنیا میں میرا نام سنہری حروف میں؟ انہوں نے نہیں کہا تھا، لیکن نہ صرف پیجز پہ لکھا ہوا ہے بلکہ ہمارے دلوں میں سنہری حروف پہ لکھا ہوا ہے۔ تو خالص ہو کے دین کا کام ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کیا کریں گے، ہمیں جو آپ کی خواہشیں ہیں ان خواہشات کو خود ہی پورا کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی بتا رہے ہیں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، مستقیم۔ مستقیم جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے فکسڈ، قائم والے روٹ پر جائیں گے۔ تو قائم جو چیز ہے وہ ادھر ادھر ہوتی ہے کوئی نہیں، کوئی بلڈنگز کھڑی ہیں وہ ادھر ادھر سے تو نہیں ہو سکتی، میں گھر کو ادھر سے ادھر ویل لے کے تو نہیں جا سکتی نا، وہ قائم ہے اپنی جگہ پر۔ تو اللہ کا جو راستہ ہے نا، اللہ کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ فکس ہے، قائم ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ادھر ادھر ہوتے ہیں، راستہ ادھر ادھر نہیں ہوتا، کوشش خود کرنی ہے کہ اس راستے کو ڈھونڈیں۔ تو اللہ نے یہاں پر کہہ دیا کہ جو میرے بندے ہیں وہ تیرے ہیں ہی نہیں، میرے بندوں پہ تیرا زور نہیں چلے گا، مگر جو پیروی کرے بہکے ہوں میں سے۔ ٹھیک ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ان دونوں میں سے کس کے پیچھے لگنا چاہتے ہو؟ اللہ نے کہا ہے میرے بندے، محبت سے اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے۔ تو میرے بندے کون ہیں؟ اسی آیت میں چیک کر لو پیچھے، مخلصین، جو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ بندے کہ جو بہکے ہوئے ہوں گے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت 43 میں بتا رہے ہیں کہ پھر وہ سب گئے جہنم میں، اجمعین، سب کے سب۔ اور یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں لائٹ نہ لینا، یہ کیسے ہے، اس کے دروازے ہیں 7، جہنم کے 7 دروازے ہیں، اللہ کی رحمت کتنی کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اس کے مقابلے میں اس کے 7 دروازے ہیں، 7 لیولز، جس کے بارے میں آتا ہے کہ مختلف دیکھا جائے گا کہ کون سے لوگ ہیں، مثلا یہود و نصارہ کا، مسلمانوں کا، مجوسیوں کا، اس طرح سے بھی جو ہے نا ڈیوائیڈ کیا گیا، اس طرح سے بھی ڈیوائیڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ کہ کس کا کیسا کفر تھا اس کے مطابق وہ اپنے اپنے دروازے میں سے داخل ہو جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھ کے کہا تھا کہ یہ دروازے تہ بتہ ہیں، اوپر نیچے اوپر نیچے۔ سب سے جو اوپر والا دروازہ ہے اس میں اہل ایمان ہوں گے، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، ایسے مسلمان جو کلمہ گو تھے لیکن نافرمانیاں کرتے گئے، وہ جہنم میں سب سے اوپر ہوں گے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے جب سب نکل جائیں گے نا، ایک وقت تو آئے گا نا اپنی اپنی سزاؤں کے بعد سب نکل جائیں گے، تو پھر ان کی کھڑکیاں، جو جہنم کی کھڑکیاں نا، وہ بجیں گی، وہ بجتی رہیں گی، خالی ہو جائے گی نا جہنم تو وہ بجتی رہیں گی کھڑکیاں۔ جہنم میں کیا ہوں گے، بعض ٹخنوں تک، بعضوں کے ٹخنوں تک آگ ہوگی، بعض کی کمر تک، بعض کی یہ جو گردن اور شولڈرز والی ہڈی ہوتی ہے وہاں تک، ہر مقسوم، مقسوم آ رہا ہے نا تقسیم شدہ، ہر مقسوم پر آگ جو ہے 70,000 ٹینٹ ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ ٹینٹ جو ہیں وہ آگ سے کور ہو رہے ہوں گے، آگ کے ہی ہوں گے شاید، اللہ محفوظ رکھے ایسے عذاب سے۔ پھر یہ جو ٹینٹ ہے ان کے اندر پھر 70,000 ٹینٹ ہیں، پہلے کوئی بڑے بڑے ہیں شامیانے، پھر اندر 70,000 پھر خیمے لگے ہوئے ہیں، ہر خیمے میں 70,000 تندور ہیں، ہر تندور میں 70,000 کھڑکیاں ہیں، ہر کھڑکی میں 70,000 چٹانیں ہیں، اور پھر اس میں 70,000 بچھو بھی ہیں۔ یہ بہت سٹیپ جو ہے میں سکپ کر گئی، اور اینڈ پہ بیچ میں یہ آ رہا ہے کہ اس میں 70,000 بچھو بھی ہیں۔ ہم پتہ کہاں جانا چاہتے ہیں، جہاں آگے بتایا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں مخلصین، جو پیچھے پڑھ رہے ہو نا، دیکھو وہ کہاں ہوں گے۔ آیت 46، بے شک متقی لوگ باغوں میں ہوں گے، ایک باغ نہیں ہے، جنت کے بھی درجات، پھر چشمے بھی وہاں پر ہوں گے، پھر ان کو پھر داخل ہو جاؤ۔ آیت 46 میں کہا جا رہا ہے داخل ہو جاؤ ساتھ سلامتی اور امن سے رہنے والے، یہاں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہے، ڈاکو آ جائے، نہیں، سلامتی والے یہاں پر میسیجز ہی اور میسیجز ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرو گے۔ اب آیت 46 میں ہونا چاہیے تھا، پیچھے بات آ رہی ہے متقی لوگ جو ہیں باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، ٹھیک ہے، آگے تو ہونا چاہیے تھا کہا جائے گا ان کو داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ امن سے رہنے والے، یہ ہونا چاہیے تھا نا، لیکن نہیں، یہ نہیں آیا کہا جائے گا کہ لا ادخلو، داخل ہو جاؤ، اس کا مطلب جنت کے دروازوں میں ہی کھڑے ہیں، وہ تو نہیں کھڑے ہوں تو کہا جائے گا نا جاؤ اب جا کے جنت میں داخل ہو جاؤ، وہیں کھڑے ہیں، دروازے اوپن، آ جاؤ اندر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے سے پہلے نا 47 میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے سینوں سے ان کا کینہ نکال لیا جائے گا۔ ایک ہوتا ہے حسد، جو انسان ایسے ہی خود ہی بھی مرتا رہتا ہے، اگلے کو بھی مار کے چھوڑتا ہے، ایسا ہے نا حسد۔ ایک چیز ہے یہ جو یہاں پہ لفظ آ رہا ہے، حسد نہیں آ رہا، غل نہیں آ رہا ہے، تو غل وہ ہوتا ہے ہم چاہ رہے ہیں ہم دوسرے دل صاف کر لیں پھر بھی صاف نہیں ہو رہا، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے آپس میں
ہوا تھا اختلاف، ٹھیک ہے، وہ غل تھا، وہ یہ نہیں تھا کہ وہ حسد تھا، وہ ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہ رہے تھے، وہ اپنے آپ کو حق سمجھیں، وہ اپنے آپ کو، لیکن ایک چھوٹی سی خلش بیچ میں آ گئی تھی۔ بچے کہہ رہے ماما یہ پکائیں، ایک بیٹا کہہ رہا ہے یہ پکائیں، دوسرا بیٹا کہہ رہا ہے یہ پکائیں، اب میں نے ایک کی مان لی تو دوسرے کے دل میں آ گیا، ماما نے اس کی مان لی، یہ ہے غل، لائٹ سا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں جو لائٹ سا کینہ ہے نا یہ بھی نہیں رہے گا تو پھر بڑا کہاں رہے گا؟ پھر مل جل کر اللہ کہتے ہیں بیٹھیں گے اللہ سرورن، سرور بھی ہوتا ہے نا، تو کتنے سرور میں ہوں گے نا، اسی سے سمجھ لیں اگر ہم تو ویسے اونچی جگہ کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، اور آمنے سامنے بیٹھیں گے متقابلین، یعنی خوب گپ شپ بھی چل رہی ہوگی۔ نیکسٹ آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ تو تھکاوٹ تو تب ہوتی ہے نا جب روٹی پکانی پڑتی ہے، برتن دھونے پڑتے ہیں، بچے تنگ کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، بھاگم بھاگ، کبھی ادھر کبھی ادھر، حقوق اللہ حقوق العباد، ایسا کوئی سین بھی نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ریسٹ ہی ریسٹ ہوگا، اور نہ وہ ان سے نکالے جائیں گے۔ ہم کسی بھی اچھی جگہ پر چلے جاتے ہیں تو ہمیں کوئی خوف بھی ہوتا ہے کہ ہائے نکال نہ لیے جائیں، تو اللہ کہتا ہے ایسا بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ گناہ ہی نہیں ہوں گے، غل تک تو نکال لیا گیا، تو یہ خوف بھی نہیں ہوگا، نہ تم کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت 49 میں فرماتے ہیں نبی خبر دے دیجئے میرے بندوں کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اپنے بندے کہہ رہے، تو پھر اس میں سارے ہی بندے آ گئے، کافر بھی آ گئے، منافقین بھی آ گئے، ان سارے بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو کیا خبر دے دیجئے، میں ہی ہوں بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا، انا، بالکل ہم ہی ہیں جو مغفرت کرتے ہیں، اور ہم ہی ہیں جو رحم کریں گے۔ یہ اللہ نے اپنے سے منسوب کیا نا مغفرت اور رحم کو، کہ ہم کریں گے، میں کروں گا یہ چیز، ٹھیک ہے۔ آیت ہے 50، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ عذاب بتا رہے ہیں، لیکن عذاب کو اللہ نے اپنے سے منسوب نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے عذاب ہے دردناک، بے شک عذاب میرا، ٹھیک ہے، ہوا وہی العذاب، جو عذاب ہے نا العلیم، بڑا ہی دردناک ہے۔ دے کون رہا ہے؟ اللہ نے نہیں بتایا۔ تو میسج کیا ہے؟ رحمت کو اللہ نے منسوب کیا اپنے سے، عذاب کو اپنے سے منسوب نہیں کیا، حالانکہ حکم تو اللہ کا ہوگا۔ میسج کیا ہے کہ اللہ نہیں چاہتے کہ تم عذاب کی طرف آ جاؤ، اللہ تو یہ چاہتے ہیں تم مغفرت کی طرف آ جاؤ، رحم کی طرف آ جاؤ، وہ تو تم خود چاہ رہے ہو کہ عذاب کی طرف چلے جاؤ۔ آیت 87 ہے، اس میں کہا جا رہا ہے، لفظ آ رہا ہے سبع من المثانی، 7 دہرائی جانے والی آیات، ٹھیک، اس میں زیادہ وزن جو ہے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کو کہا جاتا ہے دہرائی جانے والی آیات، 7 دہرائی جانے، یعنی 7 آیات ہے نا اس میں۔ تو المثانی کا میننگ جو ہے ڈبل کا میننگ بھی ہوتا ہے، پھر ڈبل سے سمجھتے ہیں اس کو، تو 7 آیتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ دیں سورۃ الفاتحہ، اور اس کی آیات جو ہیں وہ ڈبل بھی ہیں، یعنی ہر آیت میں 2 باتیں ہیں جو آپس میں لازمی ایک دوسرے سے منسوب ہیں، لازم و ملزوم ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ، اللہ کو سن کے ہم کہیں گے ہائے اللہ، ایک ٹینشن آ جاتی ہے۔ اللہ آگے کہتے ہیں رب، رب کون ہے؟ جو تمہیں پال رہا ہے، ابھی بھی بچے ہو نا تو بچا لے گا، تو ساتھ ہی ہم تھوڑا سا لائٹ ہو جائیں گے، اپنی جو پوزیشن بنی تھی اس سے ہم تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، الرحمن، اللہ بادل، بارش، کھانے پینے کی چیزیں کافروں کو بھی دے رہا ہے، مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے۔ الرحیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف اپنے بندے، اپنے پیاروں پر ہی اللہ رحم کرے گا، اہل ایمان مراد ہے یہاں پر، دونوں ہی لازم و ملزوم ہیں۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین بھی ہے، ٹھیک ہے، تو مالک کیا ہے؟ بادشاہت، اور ملک کیا ہے؟ بادشاہ۔ تو بادشاہ سے انسان ڈرتا ہے، بادشاہت سے جو جس کے پاس ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے، ہمیں ہوتا ہے اس سے چیز مل جائے گی، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ یوم الدین کو اگر ہم پکڑ لیں تو دین، لین دین کا دن، دو اور لو، یہ بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ پھر ایاک نعبدو و ایاک نستعین، ایاک نعبدو، پہلے عبادت کو رکھا گیا، پھر مانگنے کو رکھا گیا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ عبادت، دوسری چیز کیا ہے؟ مانگنا، یہ دونوں بھی ساتھ ساتھ ایک پیئر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ صراط، صراط کیا ہے؟ ایک دنیا کا صراط ہے اور ایک آخرت کا، یہ مستقیم اس سیدھے راستے پہ جاؤ گے تو پل صراط بھی پھر پار کر جاؤ گے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں نا ہمیں انعمتا میں شامل کرنا، مغضوب و ضالین میں شامل نہیں کرنا۔ انعمتا ایک گروہ ہو گیا اور مغضوب و ضالین دوسرا گروہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ انعمتا کون ہے؟ مومنوں کا راستہ، اور مغضوب و ضالین کون ہے؟ مخالفین کا راستہ۔ اور اگر ہم اب مغضوب اور ضالین کو الگ الگ کر رہے ہیں تو مغضوب کون ہے؟ جن کے پاس علم تھا لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا تھا، جیسے کہ یہود، یہود کہا جاتا ہے، اور آج بھی چیک کرنا ہے کون ایسے لوگ ہیں جن کے پاس علم ہے لیکن وہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ الضالین نصارہ، اور لیکن آج بھی چیک کرنا ہے کون لوگ ہیں جس کے پاس علم نہیں ہے لیکن عمل کیے ہی جا رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں بھلا مسلمانوں میں سے؟
یہ وہ ہیں جو بدعات کرتے ہیں، علم نہیں ہے لیکن عمل کرنا چاہتے ہیں۔ ان معصوموں کو ڈھونڈو اور معصوموں کو دین سکھاؤ۔ آیت 88 میں کہا جا رہا ہے ہرگز آپ نے دراز نہیں کرنی آنکھیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے بڑی بڑی بلڈنگز دیکھ کے، لوگوں کے پاس پیسہ دے کے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آنکھیں نہیں پھیلانی، آپ نے پھیلانی بھی نہیں تھی۔ لیکن پیغام تو ہمیں ہے کہ نبی کو میں کہہ رہا ہوں تو بات کی اہمیت ہے تو تم لوگ خود ہی سمجھ جاؤ۔ اب اگر آنکھیں نہیں پھیلانی تو کیا ہاتھ پھیلانا صحیح ہے؟ پھر ہاتھ بھی نہیں پھیلانے، مجبوری ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن عادت نہیں بنانا اس چیز کو۔ یہ اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر کیوں رشک کریں، کیوں حسد کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ نے ہمارے لیے جو نعمت رکھی وہ تو قرآن رکھ دیا، اس سے بڑی نعمت کون سی ہوگی؟ بہت پیسے والا ہے تو امپریس ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ غافل ہے اور آپ غافل نہیں ہے۔ سورۃ نحل، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، تو شہد کی مکھی جو ہے اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے پیغام دیتی ہے ہمیں۔ شہد کی مکھی کی بھی 3 قسمیں ہیں، دیکھ لو کہ آپ اس میں کس میں ہو۔ ایک ہوتے ہے کوئن بی، ملکہ، اس میں چیک کریں آپ ملکہ ہیں۔ ایک ہوتی ہے ورکر، کام ہی کرتی رہتی ہے، اور ایک ہوتی ہے ڈرون بی، یہ کام چور ہے، یہ کام نہیں کرتا۔ تو کہتے ہیں کہ فیمیل سے جو ہے نا میل کام کرواتے ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر شہد کی مکھی کے بارے میں آتا ہے کہ شہد جو ہے نا جہاں مرضی چلی جائے، دور چلی جائے، دور چلی جائے، اس کے کوئی روٹ اور روٹس تو ہے نہیں، لیکن یہ اپنے ہی چھتے میں واپس آتی ہے، ایسی ہے۔ اور اگر کوئی شہد کی مکھی کوئی زہریلی چیز چوس آتی ہے نا تو ان کو پتا چل جاتا ہے، اس کو اندر نہیں آنے دیتی کہ شہد میں مکس نہ کر دینا، مار دیتی ہیں۔ پھر شہد کے رنگ دیکھ لو، ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، ذائقے بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، ہماری نسلیں ڈیفرنٹ ہیں، ایسے ہی ہیں، ڈیفرنٹ قسم کی نسلیں ہیں، ڈیفرنٹ ذات ہیں، ڈیفرنٹ انداز ہیں، زبانیں ڈیفرنٹ ہیں، لیکن یہ سب کو خیر ہی پہنچا رہی ہیں۔ تو میسج کیا ہے؟ ہمیں خیر ہی دینا ہے۔ بننا کیا ہے؟ ورکر کے کوئن بھی؟ کیا بات ہے۔ آیت 90 ہے، اس میں 3 طرح کی باتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ عدل کرو، احسان کرو اور قرابت داروں کو دو۔ یہ 3 چیزیں اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ اسی آیت کے پہلے حصے میں اللہ نے خیر کو جمع کر دیا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں دوسرے حصے میں شر کو جمع کر دیا۔ شر کیا ہے؟ وہ روکتا ہے بے حیائی سے، برائی سے اور زیادتی سے۔ ایک ہی آیت ہے لیکن 2 طرح کی چیزیں اس میں موجود ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ خیر کی باتیں، شر سے بچنے کی باتیں کیوں بتا رہے ہیں؟ وجہ لعلکم تذکرون، نصیحت پکڑ لو اس لیے بتا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آیت 120 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی خود گواہی دے رہے ہیں کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام امتن، ایک امت تھا، قانتن، فرما بردار تھا، مطیع تھا، کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ عاجزی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام فرما برداری کرنے والے تھے، یہاں پر یہ بتایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک امت تھا۔ ایک تفسیر سے سمجھیں تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ساری امت مل کے کام کرتی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے تنہا وہ کام کر لیا تھا۔ ہم سب جماعت مل کے کام کر رہے ہیں، وہ جماعت والا کام جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے ہی کر لیا تھا۔ کہتے چھوٹے سے بچے تھے تو بت جو ہے نا ان بتوں کو دیکھ کر ہی اس پہ جان بوجھ کے سواری کیا کرتے تھے، اسے کھیلا کرتے تھے، شروع سے ہی شرک کے خلاف تھے۔ اپنے والد کو میسج دیتے تھے کیونکہ والد کا بزنس تھا نا، تو اوپر بیٹھ جاتے تھے اور پھر اس سے کھیلتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مزید گواہی دیتے ہیں حنیفہ، اس کو کوئی مصیبت، مشکل، پریشانی آتی تھی نا وہ ادھر ادھر فون نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ کسی کو قصے کہانیاں نہیں سناتا تھا، آیت 120، وہ بلکہ یکسو تھا، فوراً میری طرف رجوع کرتا تھا، اور نہ تھا وہ من المشرکین، وہ شرک بھی نہیں کرتا تھا۔ جس جگہ پر پیدا ہوا تھا رنگ رنگ کا شرک تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے شرک نہیں کیا تھا۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہمارے بھی اسکالرز کہتے ہیں سجدوں کے جو اثر ہے نا وہ چہروں پر نظر آنے چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ماتھے پر ہوگا تو مراب ہوگا، تو اب کیا کریں، ٹکرے نہ مارنے لگ جانا اس بات کی وجہ سے کہ ہمارے بھی مراب پڑ جائیں، ہیں؟ ہاں جی، کون کون کرے گا گھر جا کے یہ پریکٹس، ماتھے پہ نشان آ جائے؟ یعنی کام ایسا کرو، اتنے اخلاص کے ساتھ کرو، سجدے ایسے کرو۔ سجدے کا مطلب صرف نماز کا سجدہ بھی نہیں ہے، آپ کوئی بھی حکم مانتے ہو اللہ کے آگے سجدہ ہی تو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ چہروں پر اثر فیل ہو۔ ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں نا باہر، مولوی ٹائپ داڑھی، یا تو ہم امپریس ہو جاتے ہیں بعض لوگوں سے، تو وہ یہ چیز ہوتی ہے، سجدوں کا اثر ہوتا ہے، اطاعت کا اثر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اسکالرز کہ پیاز ہے نا، تو پیاز کا ہم پہلی لیئر اتار لیں گے تو اس کا نام بدل جائے گا؟
نہیں بدلے گا. ہم دوسری لیئر اتاریں گے بدلے گا نہیں. کتنی لیئرز ہوتی ہیں, ہم ایک کے بعد ایک کے بعد, لیکن پیاز پیاز ہی رہے گا, حالانکہ اس کی ساری لیئرز الگ کر دو, کاٹ دو, اس کی بھی بوٹی بوٹی کر دو, پھر بھی وہ پیاز ہی ہے. تو ایسا مسلمان کو ہونا ہے, کٹ جائے رب کے لیے رہے مسلمان, تھک جائے لیکن رہے مسلمان, نظر مسلمان ہی ہے, بہانے نہیں کرنے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے, ہماری نسلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے توحید کے لیے چن لے. جو بیمار ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی بیماری کو شفا میں بدل دے, آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.